ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. اشرف اقبال میرا نام ہے، آپ جانتے ہیں مجھے. ایک نئے ایکسائٹنگ ماڈیول میں انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن. تھوڑا سا میں آپ سے ذکر کر دوں کہ ہم لاسٹ ٹائم کیا کر رہے تھے، اس سے پہلے کے ماڈیول میں کیا کر رہے تھے. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کلاس روم رسپانس سسٹم بہت ایفیشینٹلی، بہت کم قیمت میں ہم ہر اسکول کے اندر بنا سکتے ہیں. ہم مختلف اسکولوں میں ایک سسٹم کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کلاس روم کے اندر جتنی لرننگ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، کلاس روم چھوڑنے سے پہلے، کمرے سے باہر قدم نکالنے سے پہلے آج اسکول کے اندر کتنی لرننگ ہوئی ہے اس کو میجر کرنے کے لیے. تو وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس کے ہم نے کئی ایکسپیریمنٹس کیے. کلاس روم میں بھی کیے، جہاں میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں، وہاں پر بھی کیے. کھیت میں جا کے بھی کیے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا، ایک انٹرنیٹ ہم نے بنا لیا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی ہائی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں. وہ لمیٹیشن بھی ہم نے ڈسکس کی تھیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم رسپانس سسٹم جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ایک صحیح جواب سب لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ آتا ہو. ہم ان سے کہتے ہیں تم اب ڈسکس کر لو. ایک دفعہ تو تم نے ٹیسٹ دے دیا، تمہیں مقصد فیل پاس کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم کسی طریقے سے لاجیکلی یا ریشنلی ایک صحیح نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرو، یوزنگ ریشنل لاجک، یوزنگ تھنکنگ ایبیلٹی، یوزنگ انوویشن. ڈسکس کرو. وہ ڈسکس کرنے کے بعد ہم دوبارہ وہ کلاس روم رسپانس سسٹم استعمال کرتے تھے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کنورج کر جاتے تھے صحیح جواب پر، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ غلط جواب پہ کنورٹ کر جاتے تھے. ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کو ہم بھول جائیں یا چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہمیں اور زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی، اور وہ کیا ٹیکنالوجی ہوگی وہی اس کورس میں ہم مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ مور ٹیکنالوجی، وی وانٹ مور انٹیلیجنٹ ٹیکنالوجی. ہاؤ ٹو ڈو اٹ؟ ناؤ دیٹس دا چیلنج. اگر بچوں کو ایک سوال دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں، وہیں کلاس میں بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پہ بھی کسی سے بات کرنا چاہیں، اوپن اینڈڈ سوال، لیکن ایسے سوال جو کلاس روم میں کسی ٹیکسٹ بک میں نہیں ملتے. رات اور دن کیسے ہوتے ہیں، گرمی سردی، آپ کو یاد ہے ہم یہ کرتے رہیں. تو وہاں پر بعض دفعہ کیا چیزیں ہماری لرننگ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہتے ہیں ایفیشینٹلی، اور تاکہ اس کا اثر بھی ہو اور اس کا فائدہ بھی ہو، تو پھر ہمیں ان عناصر پر غور کرنا پڑے گا جن کی وجہ سے بعض دفعہ ڈسکشنز کے باوجود اسٹوڈنٹس ایک غلط نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو ہم آج کنسلٹ کریں گے، جو ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں گی کہ لرننگ کہاں پہ آ کے بعض دفعہ ایک غلط راستہ اختیار کر لیتی ہے، یا انٹیوشن بعض دفعہ آپ کو ایک اور ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں، میں تھوڑا سا پیئر انسٹرکشن، وہ جو کلاس روم رسپانس سسٹم تھا، وہ جس بندے نے رائج کیا تھا اور جس بندے نے اسے پاپولرائز کیا، اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا، تاکہ ہم اس کی لمیٹیشنز کو بھی پھر سمجھ سکیں، اس کے فائدوں کو بھی سمجھ سکیں، اس کے نقصانات کو بھی سمجھ سکیں. اور پھر یہ جو کتابیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، سب ریسنٹ کتابیں ہیں، 2015 یا 16 کی پبلشڈ ہیں، ان میں ہمیں وہ راز معلوم ہو جائے گا. راز تو نہیں ہے، معلوم تو تقریباً سب کو یہ، ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ بعض دفعہ بچوں کو ڈسکشنز کے باوجود اجازت ہے جو چاہو ڈسکس کرو، انٹرنیٹ پہ ڈسکس کرو، ٹیلی فون پہ اپنے امی ابا سے بات کرو، کسی طرح اس مسئلے کو آج سالو کر کے لے آؤ، کل سالو کر کے لے آؤ، پرسوں سالو کر کے لے آؤ. وہ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ رٹے رٹائے جواب ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم جب بھی کوئی جواب دیتا ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ لاجیکلی تھنک کر رہا ہے، اور وہ بڑی آسانی سے ٹیکنالوجی چیک کر لیتی ہے کہ یہ رٹا ہوا جواب ہے یا یہ سوچ بچار کے بعد
دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ساؤنڈ لاجک ہے کہ نہیں. تو پیئر انسٹرکشن کے بارے میں ہم کچھ بات کر لیں، لیکن وہ نئے ماڈیول میں. ابھی انتظار کیجیے ناظرین.